اسی لیے جہاں موقع ملے تو محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا دلارا بریلی میں ہے، سنیوں کا سہارا بریلی میں ہے۔ اور یہی تک محدود نہیں، اعلیٰ حضرت کا دیکھو یہ فیضان ہے، اعلیٰ حضرت کا دیکھو یہ فیضان ہے۔ عاشقی کا نظارہ بریلی میں ہے، عاشقی کا نظارہ بریلی میں ہے۔ اور جن کی تصنیف جس کی تصنیف پہ عربی نازل ہوا، جن کی تصنیف پہ عربی نازل ہوا، وہ رضا خان ہمارا بریلی میں ہے، وہ رضا خان ہمارا بریلی میں ہے۔ لکھ کے وہ دولت مکیہ یہ کہا، لکھ کے وہ دولت مکیہ یہ کہا، رب حق آشکارا بریلی میں ہے۔ اب خوب حق کا آشکارا بریلی میں ہے۔ دیکھ کے دیوبندی بھی جل گئے جان سے، دیکھ کے دیوبندی بھی جل گئے جان سے۔ ایسا رضوی کا مینارہ بریلی میں ہے، ایسا رضوی کا مینارہ بریلی میں ہے۔ اور یہی تک نہیں بلکہ کچھ آگے بڑھ جائیے تو عاشقوں نے لکھا اور لکھ کر کے یوں دنیا کو پیغام دے دیا کہ سنیوں کے رہبر و دلارا بریلی رضا، سنیوں کے رہبر و دلارا بریلی رضا ہے ہمارے قلب کے اندر انتہائی بریلی رضا۔ آپ پڑھ کر کے کتابیں یہ کہہ کر اٹھے، آپ پڑھ کر کتابیں یہ کہہ کر اٹھے، ہے بہت بہترین بریلی کا رضا، ہے بہت بہترین بریلی کا رضا۔ اور یہیں تک محدود نہیں بلکہ عشق میں جب جھومتا ہے تو عاشق یہ بھی کہہ دیتا ہے، جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا، جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا، جل رہا تھا ہمیشہ جلے گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا، جل رہا تھا ہمیشہ جلے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا تھا ہمیشہ لگے گا۔ لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، غوث و خواجہ کے لطف و کرم کا رضا، ایسے فطرت کا نعرہ وہ مرتا رہے گا، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا رہے گا۔ اور اس تاریخ کے متعین جو آپ تمامی حضرات مل کر کے اپنے محلہ میں بڑی ہی نور و برسات کی رات گزار رہے تھے، جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے سن رہے تھے اور جس کی تاریخ منا رہے تھے، اسی رنگ میں آ کر کے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، آہوا آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی۔ خود اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، آہوا آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے درس پر قربان گیا، ہائے وہ دل جو تیرے در سے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیرے یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیرے یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب کو مدینے پہنچے۔ نہیں حضرت؟ آخری مصرع نے سرکار اعلیٰ حضرت یوں لکھ کر کے قلم تو روکا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے راجا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور زیادہ وقت نہیں،
کیونکہ لوگ میلاد سے زیادہ میلاد کے بھوج کا انتظار کرتے ہیں جہاں تک کہ نیچر ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے, پوری ذمہ داری سے بولا ہوں, حضرت موجود ہے, کہ ہر عبادت کے لیے اعمال کی ضرورت ہے. مطلب آپ کس ارادے سے بیٹھے ہیں. اگر اس محفل میں بیٹھے ہیں, اگر بھوج کے انتظار میں ہیں, تو آپ کا کھانا ہی ملے گا. کیونکہ یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا ہے انما اعمالکم بالنیات. یہ حدیث پاک میں میرا آقا نے فرمایا, یہ چیز کو سیکھیں اور سمجھیں کہ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں, مثلا نماز ہی صحیح, روزہ ہی صحیح, کس ارادے سے رکھتے ہیں. اگر دنیا کی شہرت پانی ہو تو شہرت ہی ملے گی, دنیا کا دکھاوا کرنا ہو تو دکھاوا ہی ملے گا. یہیں تک نہیں, اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہو تو اللہ راضی ہو جائے, کیونکہ یہ عبادت کیا عمل ہے. پتہ یہ چلا کہ جس ارادے سے پڑھیں گے وہی ارادے آپ کا کامیاب ہوگا, اور اسی ارادے کا آپ کا بدلہ بھی ملے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا بدلہ نہیں روکتا. رب تعالیٰ پھل دیتا سب کو ہے, رزق دیتا سب کو ہے, انعام دیتا سب کو ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تو مانگ کس حال میں مانگتا ہے, رب تعالیٰ اسی حال میں عطا کرتا ہے. گویا کہ اگر آپ رمضان کے روزے رکھے, اور روزہ وہ عبادت ہے جس عبادت میں دنیا کو خبر نہیں ملتی, اگر نماز پڑھے جو سب سے اہم عبادت ہے, اور اس عبادت میں انسان اگر مسجد تک جائے تو وہ راستہ گواہ بن جاتی ہے. اگر انسان مسجد میں قدم ڈالے, مسجد گواہ ہے. راستے میں ملنے والے آدمی سے ملاقات ہو جائے, وہ آدمی گواہ ہے. انسان مسجد تک پہنچ کر مصلی پہ کھڑا ہو جائے, وہ مصلی گواہ ہے. لیکن خود رب فرماتا ہے کہ رمضان کے وہ روزہ وہ عبادت ہے جو میں خود ہی دیکھتا ہوں اور خود ہی لکھ دیا. لیکن اس رمضان کے روزے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جس نے روزہ رکھ کر کے دنیا کو عام اعلان کر دیا کہ میں روزے سے رہا کرتا ہوں, میری شہرت ہوتی ہے, تو رب تعالیٰ فرماتا کل قیامت کے دن اس روزے کا بدلہ رمضان نہیں بلکہ شہرت ہی عطا کیا جائے. جبکہ اتنی ہمت, اس لیے میرے آقا نے فرمایا میری امتی عبادت جو بھی ہو اس میں ارادہ ایسا ہو جو دنیا راضی رہے, دنیا کا خوش نہیں, دنیا کا دکھاوا نہیں, بلکہ اگر میری عبادت ہو تو ایسا ہو جس سے میرا رب راضی ہو, میرے رب کے محبوب راضی ہو. یہ ہے ذکر کرنے اور ذکر سننے کا سب سے پہلا علاج. ذکر سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے, اور آپ اس ذکر میں کیسے بیٹھیں گے, کیسے سنیں گے. یہی تو ہوتا ہے ہمارے علماء کا کہ سب سے پہلے اگر عبادت کی جائے تو ارادہ ایسا ہو کہ دنیا راضی نہیں بلکہ میرا رب راضی ہو جائے. دنیا مجھ سے, دنیا خوش نہیں بلکہ میرا رب خوش ہو جائے, کیونکہ جس سے میرا رب خوش ہو جائے گا یقین ہی نہیں بلکہ میرا ایمان کہتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ غلط نہیں بلکہ نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا. بڑی ہی مبارکبادی کے لائق ہیں عالی جناب محمد موتی صاحب نے کہ اپنے دروازے پر بڑی ہی خوشخبری, بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ
اپنے دروازے پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروگرام رکھا ہے، اور اپنے پروگرام کا رکھا ہی نہیں بلکہ پوری ذمہ داری سے نبھا بھی رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے نیک ارادے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام بلاؤں سے دور فرمائے، اور جانے والی جو بارات ہے مولا ان کے تمام شیطان و مردود سے دور فرمائے، اور ان کے کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی تیزی کے ساتھ اگر اجازت ہو جو آنے والی وقت جسے، اور اس ربیع اول میں زیادہ تر اپنے نبی کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اس وقت میں نبی کی آمد کا ذکر کے ساتھ ساتھ ہرا گنبد کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسی ہرا گنبد کے حوالے سے کچھ مصرع اگر اجازت ہو محبت سے سنیں گے تو پڑھ دو ترنم میں، اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے پھر حضرت میک پکڑیں گے انشاءاللہ العظیم پوری آن بان شان کے ساتھ۔ حضرت انتظار میں ہے، جو میک خالی ہوگا انشاءاللہ العظیم بہت ہی جلد حضرت کے حوالے کیا جائے گا۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ اتنے میں سے ہم کو تو امید نہیں ہے، پر ہو سکتا ہے بندے خدا کا دنیا میں کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ کوئی آدمی ہے جو ہرا گنبد دیکھے ہوں گے، سب سن رہے ہیں، لیکن وہی لوگ خوش نصیب ہے جو اپنا مال خرچ کر کے شہر مکہ سے شہر مدینہ کا سفر کر کے اپنے حاجیوں نے صدق دل سے اپنے حضور کے بارگاہ میں پہنچ کر اپنا سلام عریضہ پیش کرتا ہے۔ اسی ہرا گنبد کا کلام ہے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، سبحان اللہ۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سعدی خانہ آبادی، سعدی خانہ آبادی، سرزمین پکرونی کا سنی مسلمان تکبیر، نعرے رسالت۔
اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کا نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، سبحان اللہ۔ میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن شریف کی بہت ہی مشہور و معروف آیت تلاوت کیا، جس میں اللہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ مرد حاکم ہے ان عورتوں پر جن کو نکاح کر کے اپنا گھر میں لائے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہی لڑکی جب اپنے ماں کے گھر میں تھی تو اس کے لیے ذمہ داری تھا کہ اس کے نکاح